اور امریکی صدر مطلب ان کی بات کے بغیر میرے خیال سے دنیا کے کسی بھی ملک میں ان کا کوئی بھی چینل اس کا کوئی بھی گھنٹہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو ایک اور جو ہے دھواں پریس کانفرنس کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں, جنگ میں 8 طیارے گرے. پاکستانی وزیراعظم نے کہا میں نے 1 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائیں. تو یہ پاکستان کا تذکرہ بھی اب ہم نے دیکھا کہ وہ تقریباً ہر پریس کانفرنس میں کرتے ہیں کہ جی مجھے پاکستان کے پریزیڈنٹ نے اپریشیٹ کیا ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا ہے, ہماری لیڈرشپ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور وچ از گڈ. ایک نظریہ بدل رہا ہے. تو جی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے کہا ہے کہ کوئی پسند کرے یا پھر نہ کرے, امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے. یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے. آسانی یا پھر طاقت سے ہم اس چیز کو حاصل کریں گے تاکہ روس اور چین جو ہے اس پر قبضہ نہ کرے. گرین لینڈ نہ لیا تو اگلا پڑوسی یہ دونوں ممالک ہوں گے. امریکی صدر نے کہا ہے جی کہ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے. روس اور چین یہ تیل خرید سکتے ہیں. انہوں نے وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری کا عندیہ بھی دیا ہے. جبکہ دوسری جانب امریکہ کے یورپی اتحادی گرین لینڈ کو لے کر ناراض ہو رہے ہیں. جرمن صدر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اپنی اقدار کو بھول چکا ہے, اپنی ویلیوز کو بھول چکا ہے. دنیا کو بدماشوں کا ٹھکانہ بننے سے ہمیں بچانا. بالکل, ہم نے یہ ابھی دیکھنا یہ بڑا حیران کن ہے. یہ جو ورلڈ پولیٹکس ڈائنامکس ہیں, جو جغرافی میں یہ سب صورتحال جو پولیٹکس میں ہو رہی ہے کہ یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہیں. فرانسیسی صدر بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی اصولوں سے دستبردار ہو کر اتحادیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہم نئے سامراج کو مسترد کرتے ہیں. اٹلی کی وزیراعظم بھی بولے. انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ میں فوجی کارروائی نیٹو کے لیے تباہ کن ہوگی. تو صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ تقریباً یورپ جو ہے وہ اور امریکہ مطلب بڑے مضبوط اتحادی ہیں اور اب یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. یعنی کہ نیٹو ورسز امریکہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں گے یہ بھی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اینڈ اگین امریکہ جو ہے وہ ان کا اختلاف نظر آ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملات حل ہو جائیں, کیونکہ اگر یہ چیز بڑھتی ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیناما کے لوگ جو ہیں وہ بھی اب خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اگین ایک ڈر جو ہے وہ دلوں میں لوگوں کے بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اللہ کرے جی یہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے حل ہوں. آگے ہیں انہوں نے وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری کا عندیہ بھی دیا ہے. جبکہ دوسری جانب امریکہ کے یورپی اتحادی گرین لینڈ کو لے کر ناراض ہو رہے ہیں. جرمن صدر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اپنی اقدار کو بھول چکا ہے, اپنی ویلیوز کو بھول چکا ہے. دنیا کو بدماشوں کا ٹھکانہ بننے سے ہمیں بچانا. بالکل, ہم نے یہ ابھی دیکھنا یہ بڑا حیران کن ہے. یہ جو ورلڈ پولیٹکس ڈائنامکس ہیں, جو جغرافی میں یہ سب صورتحال جو پولیٹکس میں ہو رہی ہے کہ یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہیں. فرانسیسی صدر بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی اصولوں سے دستبردار ہو کر اتحادیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہم نئے سامراج کو مسترد کرتے ہیں. اٹلی کی وزیراعظم بھی بولے. انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ میں فوجی کارروائی نیٹو کے لیے تباہ کن ہوگی. تو صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ تقریباً یورپ جو ہے وہ اور امریکہ مطلب بڑے مضبوط اتحادی ہیں اور اب یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. یعنی کہ نیٹو ورسز امریکہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں گے یہ بھی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اینڈ اگین امریکہ جو ہے وہ ان کا اختلاف نظر آ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملات حل ہو جائیں, کیونکہ اگر یہ چیز بڑھتی ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیناما کے لوگ جو ہیں وہ بھی اب خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اگین ایک ڈر جو ہے وہ دلوں میں لوگوں کے بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اللہ کرے جی یہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے حل ہوں. آگے